پوری اگر آپ انٹرنیشنل ہیومنٹیرین جو ICRC کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں پر اسلامک لا اینڈ انٹرنیشنل لا کا جو آپس میں کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ملے گا. اور اس کے علاوہ جو وار کرائمز اور جو وار کے بارے میں رولز ہیں آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے. And those are the basic rules, basic concept on which all the humanitarian law is based now. So the basic principle is that the principle of peace and security should not be violated in any way, except in the case of aggression and when the enemy resort to arm. یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سب سے پہلے خیال کرنا ہے کہ آپ خواہ خود پیس کو جو ہے وہ اور سیکیورٹی کو تھریٹ میں نہ لائیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی آپ کو ایگریسر ہے، کوئی آپ کو ایگریشن میں جو ہے دلاتا ہے، یعنی آپ کو ملک پر حملہ کرتا ہے یا وائلیٹ کرتا ہے آپ کی جو رائٹس ہیں ان کی، تو پھر اس کے بارے میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے رائٹس کی جو ہے سیکیور نہ کریں، آپ اپنے رائٹس کی جو ہے وہ حفاظت نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اینیمی کبھی بھی اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو آپ کو بالکل رائٹ ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ میں جا کے اور فائٹ کریں. The rules governing the relationship between Muslims and the people of book is ideal. Most relations, rational and unmistakable methodology, obligations to wage defensive combat, Islamic religious duties, struggle in the way of God. اچھا، شروع کے دنوں میں کافی سارے جو اسکالرس ہیں انٹرنیشنل، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ جس وقت اسلام کی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے مسلمس نے بہت زیادہ جو ہے وار جو ہے وہ کی، جنگیں کی اور جنگ کر کے جو ہے اسلام کو جو ہے بہت دور دور تک پھیلایا. اب ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ہم اگر مان بھی لیں کہ ہاں جی ٹھیک بات ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری تھا کہ اسٹیپس لیے جاتے. اور وہ جہاد کی سچویشن جو تھی وہ اس کے اندر یہ ایسا ہوا کہ اسلام کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جہاد کیا گیا. لیکن یہ بالکل انیشیل اسٹیج کی بات ہے، انیشیل جو ٹائمز کی جو ہے وہ بات ہے. وہ اسٹرگل ہے، وہ ایک اسلامک اسٹرگل اپنی جگہ پر ہے، اس سے ہم انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو ہے وہ کبھی اسٹرگل نہیں کی اسلامک لا کے لیے، یا اسلامک جو ہے وہ اللہ کی جو کا مذہب ہے اس کو ہم نے پھیلانے کے لیے اسٹرگل نہیں کی. اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے اسلام کو جو ہے وہ پھیلانا ہے. اچھا، اب انٹرنیشنل جو آرڈر ہے ہمارے پاس، یا انٹرنیشنل جو ہمارے پاس لا ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے، اس کے مطابق war is the only defense to prevent injustice and in case of اگر آپ کے خلاف کوئی جو ہے وہ اچھا and fed of the aggression، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف ایگریشن کرتا ہے، یعنی آپ کے خلاف بیگ کرتا ہے وار کو، تو اس میں اپنے آپ کو اپنے ڈیفینس کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو آپ نے نہ صرف اپنی حفاظت کرنی ہے بلکہ آپ نے اس میں فائٹ بھی کرنا ہے. آنرنگ دا ہیومن بینگ، دا پریزرونگ ہیومن رائٹس، یعنی آپ نے انسان ذات کو ان کے حقوق کو، یعنی آپ کے اپنے جو سٹیزنس ہیں یا جو آپ کے اپنے شہری ہیں ان کے رائٹس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اور بالکل آپ نے فائٹ کرنا ہے. اور دوسرا اس کا رول یہ ہے ٹو پروٹیکٹ ایچ پرسنس ایگزسٹینس اینڈ پریزرو دیئر رائٹ، اسلامک ایتھکس اینڈ مورالٹی، جسٹس اینڈ ایکوالٹی ان رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پر رہ رہے ہیں وہاں پر انجسٹس ہے تو آپ سائلنٹلی انجسٹس کو برداشت کر رہے ہیں اور امورلٹی کو برداشت کرتے رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام آپ کو یہ تربیت دیتا ہے، یہ آپ کو کہتا ہے کہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ کے آپ سٹیزنس ہیں، وہاں پر بھی آپ نے جسٹس اور مورالٹی کو آپ نے جو ہے ایتھکس کو، اسلامک ایتھکس کو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غلط چیزوں کو اسٹاپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جسٹس اینڈ ایکوالٹی ان رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، not only in acquiring your rights but performing your duties. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے رائٹس حاصل کر لیں لیکن آپ اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہ کریں. اچھا،
اور جب کبھی بھی وار یا پیس کا ٹائم ہو آپ نے مرسی کو نہیں جانے دینا ہاتھ سے، یعنی آپ نے صلہ رحمی اختیار کرنی ہے. جہاں کہیں پر بھی ضرورت پیش آئے وہاں پر کسی کو معاف کرنے کی ضرورت ہو معاف کیجیے، آپ کسی کی مدد کرنی ہے آپ اس کی مدد کیجیے، اور ہر طرح سے آپ نے جو ہے وہ مرسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اچھا، اور اس کے علاوہ اسلامک رولز میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آنر دینا ہے اپنی کووننٹس اور کمٹمنٹس کو. اچھا، کیا ہے کہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹس کی ہیں یا آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کو آپ نے بالکل فالو کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کرتے ہیں. ریسیپروسٹی یعنی ریسیپروکلی، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی فالو کرتے چلے جائیں اور اگلا بندہ آ کر آپ کی گردن دبوچ لے. اسلام آپ کو اس بات کے لیے نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ if you are going to oblige your obligation then other one should oblige, he should perform his duties too. ایسا نہیں ہے کہ آگے والا بندہ اگر وہ فالو نہیں کر رہا، اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور آپ نے اوبے نہیں کرنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو دوسری ادر سائڈ ہے وہ بھی کیا فالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. لیکن اگر وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے تو پھر آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنے رائٹس کی حفاظت کریں. اچھا، ریکگنیشن آف انٹرنیشنل پرسنالٹی of other states. States are like personalities in international concept. جو انٹرنیشنل جو ایک بڑا اسپیکٹرم بنتا ہے اس کے اندر جو ایک اسٹیٹ ہے وہ ایک پرسنالٹی کی حیثیت رکھتی ہے، لائک لیگل پرسنالٹی. To enable every state to live in freedom, security, peace, and to be dedicated to fulfilling its obligation towards people. No state has the right to infringe upon the sovereignty of another state, nor to invade its control or control its destiny and its wealth. No state is entitled to interfere with in the affairs of other states. یعنی کسی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کو، اب اس کے اندر ہمارے پاس جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ باتیں کی گئی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ کی آزادی کا، سیکیورٹی کا، پیس کا خیال کرنا ہے اور اپنی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر کے رکھنا ہے. ایوری اسٹیٹ شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو فلفل اٹس obbligations. اچھا، وہ obligations کیا ہیں؟ These obligations are towards its people, citizens. Means every state has to perform its duties towards its citizens. No state has the right to infringe upon sovereignty. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کے حقوق کے اندر جو ہے دخل اندازی کرنے کا رائٹ ہے، بالکل رائٹلی in same way no state has the right to infringe the sovereignty of another state nor invade any it or یعنی آپ کو انویڈ بھی نہیں کرنا، آپ نے اکسانا بھی نہیں ہے سامنے والے کو کہ وہ آپ سے لڑائی کرے، اور کنٹرول بھی نہیں کرنا اس کی ڈیسٹینی کے اندر، یعنی اس کی جو ٹیریٹوریل لمٹس ہے اس کے اندر جا کر کے اس کی ویلتھ ہو یا اس کا جو ایریا ہے اس کے اندر ویٹ نہیں کرنا ہے. وہاں پر گھسنے سے کیا ہوگا کہ جنگ وہاں سے شروع ہو جائے گی. پھر no state is entitled or to intervene in the affairs of other state. یہ جو ابھی آج کل ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ جنگ چھڑوا دی جاتی ہے یا وہاں کے پولیٹیکل افیئرس کے اندر دوسری اسٹیٹس کا عمل دخل ہوتا ہے، تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اچھا، ہمارے پاس انٹرنیشنل ریلیشنز ان the event of the war. جب کبھی کوئی ویگ ہو جاتی ہے دنیا کے اندر، لوگ دوسرے ممالک کے درمیان اگر کوئی جو ہے وار ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا اسلامک جو ہے وہ انٹرنیشنلی کیا جو ہے وہ لا دیتا ہے. ہمیں جو ہے ہمارے پاس جو کلاسیکل ڈویژن ہوتی ہے اس وقت ورلڈ کی، وہ ہوتی ہے تقریباً 2 اور 3 اسفیئرس کے اندر نا، ہم اس کو 2 یا 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وار ایز اے نیسیسٹی ان اسلامک شریعہ، جنگ وہاں ضروری ہے. اچھا، اب اس کے اندر ہم نے 3 جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کی کیٹیگریز ہیں، یہ 3 ہمارے پاس جو ہے وہ پوزیشن ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہاں پر ضروری ہے کہ آپ جنگ کریں. نمبر 2، اسلامک پرسیپشن آف موٹیو آف فار دا وارفیئر کیا ہے، اور لیگل ریسٹرکشنز ہمارے یہاں جنگ کے اندر کیا آ جاتی
اچھا، سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنگ ضروری کیوں ہو جائے گی اور کیا اس کے لیے جو ہے وہ اس کی کلاسیفیکیشن ہے. اسفیئر آف اسلام یا دارالاسلام جو ہم کہتے ہیں، ہم دارالاسلام میں ان ممالک کو رکھیں گے the countries where the power lies with the Muslims, where the rule of the Islam are implemented and the Islamic rituals are performed. اور دوسرا حصہ جو ہوگا وہ ہوگا مسلم اینڈ پیپل آف دا کووننٹ، یعنی جن کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ مسلمان، وہ علاقے یا وہ ممالک جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ ہے. مسلمس اینڈ پیپل آف کووننٹ، اسفیئر آف وار یا دار الحرب. اچھا، countries which are outside the scope of Islamic sovereignty and where the religious and the political rule of Islam are not consequently not implemented. یعنی ایک تیسرا حصہ دنیا کا وہ ہو گیا جہاں پر جو ہے نہ تو اسلامک لا کو فالو کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی مسلمس وغیرہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس کی جو ڈویژن کے اندر ایک اور حصہ آ جاتا ہے، دا اسفیئر آف کووننٹ، دار العہد اور صلح، یعنی وہ ممالک جن کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ صلح ہے اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں. اچھا، دوز ریجنز دیٹ ہیو وہ تمام ممالک جو آپ کے پاس جو ہے جن کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں اور کنکلوڈ ہوئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پیسفل آپ کے ساتھ ٹریڈ ہے ان کی اور ٹیکس ہوا ہوا ہے آپ، یعنی آپ کے ایگریمنٹس ہیں، اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں وہ اور جو ہے وہ نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اچھا، کانسیپٹ آف جہاد آ جاتا ہے. ہمارے پاس آگے دوسرا پوائنٹ، بائی ویئر the war is a necessity in Sharia. کانسیپٹ آف جہاد کیا ہے؟ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے، the fight against the enemy, exerting the utmost efforts in fending off the enemy, warfare waged by the Muslims against the disbelievers, with whom he has no oath or against his presence or the presentation into Muslim territory. یعنی جہاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ ہمیشہ نان مسلمس کے خلاف ہوگا، سب سے پہلی بات دشمنوں کے خلاف ہوگا، دوسری بات اور ان کے ساتھ آپ کے کوئی معاہدے نہیں ہیں، آپ کی کوئی ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ہم کمٹمنٹ سے مطلب ٹریٹیز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کی کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی ٹریٹیز نہیں ہے تو وہاں پر آپ جو ہے وہ ان کو کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ اگر جنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کا نقصان کم سے کم ہوگا. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جو کوشش اس میں کرنی ہے فینڈنگ آف کرنا ہے. فینڈنگ آف کا مطلب پیچھے کی طرف دھکیل دینا ہے دشمن کو اس کے اپنے علاقے کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، جہاد از lawful in Islam as necessity to suppress the aggression. جہاد وہاں پر آپ کے لیے جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے جہاں پر کوئی پارٹی ایگریسر ہے اور وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ جو وار ہے وہ ریلیجن کے بیس کے اوپر ہے، یا پھر وہاں پر جو وار ہے اس کے اندر ایک پارٹی جو ہے وہ جو ایگریسر ہے اس کے خلاف جو جہاد کیا جا رہا ہے، ایگریشن کرنے جن کے خلاف ایگریشن ہو رہی ہے وہ مسلمس ہیں اور ان کو وہ جو ہے وہ سپریس کرنا ہے. اگریشن کو سپریس کرنے کے لیے آپ اگر لڑتے ہیں نان مسلمس کے خلاف تو وہ آپ کا جہاد ہے. Religion was not motivated for the warfare in jihad, nor was purpose to subordinate others to convert to Islam. اس لیے نہیں کرنا ہے آپ نے کہ آپ کسی کو جا کر کے زبردستی اور جو ہے وہ زور زبردستی سے آپ کسی کو مسلم کریں. یہ کوئی اسلام نے کہیں پر بھی نہیں کہا آپ کو کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پہ مجبور کریں اور اس کے لیے آپ جہاد کریں. اس کی اجازت کہیں پر بھی نہیں ہے. اجازت
صرف اس وقت ہے کہ اگر مسلمز کے خلاف نان مسلم کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں، ایگریشن جو ہے وہ یعنی کہ ایگریسو ایکٹ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر جہاد آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسلام ڈڈ ناٹ ریکگنائز وار ایز اے نیشنل پالیسی۔ اب یہ جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی ملک اپنی پالیسی یہ بنا لے کہ ہر وقت ہی لڑتے رہنا ہے، ہر وقت ہی جو ہے وہ جنگ کی حالت میں رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ It is not recognized anywhere in Islamic law that the war should be the national policy and method of conflict resolution or satisfy a desire of hegemony or to gain the spoils۔ یعنی یہ خامہ خواہی کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے، یعنی جنگ کر کے، اور جیسے جو ہے یا پھر جینوسائیڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر، یعنی جنگ کر کے کسی ایک خاص جو ہے وہ لوگ، کسی خاص قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جان سے مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے بھی نہیں دیتا اسلام کہ بھائی آپ کسی کی لوٹ مار کریں، لوٹ مار کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ جائیے اور بس اس کے ملک پر آپ نے جو ہے وہ قبضہ کرنا ہے، صرف حکمرانی کرنے کے لیے۔ آپ کو حکمران بننے کے لیے بھی جو ہے وہ بس خام خواہی آپ نے جو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپینڈ کریں اپنے ملک کو نا، ایکسپینشن کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ Before the declaration of jihad, the enemy should be made to choose one of three options۔ ہمیشہ جب بھی کبھی جہاد کیا گیا، اس کے اندر تین جو ہے آپشن ہمیشہ دیے گئے ان کو۔ سب سے پہلے کہ یا وہ اسلام قبول کریں، اگر وہ نہیں چاہتے اسلام قبول کرنا تو ریکانسیلیشن کریں اور پیس ٹریٹی کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ پیس ٹریٹی بھی نہیں کرتے تو پھر وار ہوگی۔ تھرڈ آپشن ہمیشہ وار ہوگا، فرسٹ آپشن وار ہوگا ہی نہیں کبھی بھی۔ اگر ریکانسیلیشن کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹریٹی کر لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ پیسفل رہنا چاہتا ہے کوئی ملک، تو پھر آپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ وار کے اندر نہیں جانا ہے۔ اچھا، دا اسلامک پرسپشن آف دا موٹیو فار وار۔ اب کیا موٹیو ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کے لیے؟ موٹیو کا کیا پرسپشن ہے، یا کیا اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے؟ سب سے پہلے ٹو ریسپونڈ ٹو این اٹیک اینڈ ایگریشن۔ No human being is to be killed for the merely contravening Islam, but to ward off the aggression by him۔ کسی بھی شخص کو اس لیے نہیں قتل کرنا آپ نے جا کر کے، وار اگر آپ کی وہ بھی چاہتی ہے تو وار فیئر کے اندر اس لیے لوگوں کو نہیں قتل کرنا کہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، نہ ہی اس لیے قتل کرنا ہے کہ محض آپ نے دہشت پھیلانی ہے۔ صرف اس لیے قتل کرنا ہے کہ وہ شخص اگر فائٹ کر رہا ہے، اگر وہ کمبیٹنٹ ہے، تو پھر آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے خود بھی اس نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ جنگ کا حصہ ہے۔ سویلین پاپولیشن کو کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ اسلامک رولز ہیں سارے، یہ وہ رولز ہیں جو رسول پاک نے اپنی زندگی کے اندر طے کیے تھے، یہ ہمارے رسول کے اپنے طے کیے ہوئے جو رولز ہیں کہ کبھی بھی جنگ ہو تو جنگ کے اندر سوائے کمبیٹنٹ تھے آپ نے کسی کو بھی قتل نہیں کرنا، کسی سیویلینز کی طرف آپ نہیں جانا، نان کمبیٹنٹس کو آپ نے تکلیف نہیں دینی، آپ نے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے وومنس کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے پریسٹ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر کوئی پریسٹ ہے، کوئی عبادت گزار لوگ ہیں اور وہ خالی صرف عبادت کر رہے ہیں، جو بھی ہو ان کا اپنا ریلیجن، اس کی آپ نے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ The war is the legitimate in case of number one۔ صرف یہ تین چار وجوہات ہیں، تین وجوہات جن کی وجہ سے آپ کی جنگ جو ہے جائز ہوتی ہے، ادروائز آپ کو اجازت نہیں ہے۔ نمبر ون، ایگریشن اگینسٹ مسلمس اور attempt to make Muslims اپوسٹیٹ، یعنی ایسا ہو کہ کہیں مسلمانوں کو زبردستی نان مسلم ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہو۔ نمبر ٹو، اسسٹنس فار دا وکٹمس آف انجسٹس، یا پھر کہیں پر ظلم ہو رہا ہو، تب آپ وار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر کسی، چاہے وہ پھر ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو یا چاہے پھر وہ مظلوم کوئی بھی ہو، لیکن اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، انجسٹس ہے، تو پھر آپ وہاں پر جو ہے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سیلف ڈیفenس کے اندر جہاد کر سکتے ہیں،
اور وارڈ آف کرنے کے لیے اپنی زمین کی اپنے جو ہے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جہاد کر سکتے ہیں. وارڈ آف دا اٹیکس اینڈ ونس ہوم لینڈ, اور اپنی آپ جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی جہاد کی اجازت ہے, اور وہاں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اب وہ لیگل ریسٹرکشنز کیا ہیں جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہیں. A non-combatant who is not taking part in warfare either by action, opinion, planning or supplies must not be attacked. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص جو جنگ کا حصہ نہیں ہے, چاہے وہ نہ تو وہ جو ہے وہ نہ تو وہ پارٹ لے رہا ہے, نہ وہ جو ہے کسی قسم کا بائی ایکٹ سپورٹ کر رہا ہے وار کو, نہ اس کا اوپینین ہے جنگ کے لیے, نہ وہ پلان کرنے میں شامل ہے, نہ وہ سپلائی کر رہا ہے کسی قسم کی کوئی چیز, تو ایسے شخص کو کسی بھی طرح سے اٹیک نہیں کرنا, اس کو تکلیف نہیں دینی. The destruction of property is prohibited. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایویں ہی جا کر کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی, اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. کسی ایون درخت کو بھی کاٹنے کی اجازت, رسول پاک نے درخت کاٹنے تک سے منع فرمایا تھا کہ there should be no destruction of property. ٹھیک ہے, it is prohibited except when it is military. آپ صرف ملٹری جو آپ کے بیس ہیں ان کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ ان جگہوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جہاں سے آپ پر اٹیک آ رہا ہو. ٹھیک ہے, آپ نے ایوی پراپرٹی کو جا کر کے آپ نے تکلیف جو ہے وہ ڈسٹروائے نہیں کرنے. پرنسپل آف دا ہیومینٹی اینڈ virtue should be respected during and after war. یعنی انسانیت کے ایک تو آپ نے ہیومینٹی کا خیال کرنا ہے, اس کے خلاف جو ہے نہیں جانا, اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو خیال کیا گیا وہ اسی بات کا خیال کیا گیا کہ آپ نے جو ہے ورچوئلٹی کو آپ نے نہیں چھوڑنا, غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اٹ از پرمیٹڈ ٹو گارنٹی پبلک اور پرائیویٹ سیفٹی آن دا بیٹل فیلڈ ٹو پریونٹ ایز فار ایز دا پاسبل دا کنٹینیوشن آف وار. آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے زیادہ جو گارنٹی کرنی ہے وہ پبلک اور پرائیویٹ سیفٹی جو ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں کی جو جان اور مال کی حفاظت ہے وہ کرنی ہے, اور جتنی کوشش ہو سکے آپ نے جو ہے اپنی وار کے اندر بھلے آپ کی بیٹل فیلڈ تک ہی خود کو محدود رکھنا ہے, آپ نے سٹی کے اندر انٹر نہیں ہونا, آبادی کے علاقوں کی طرف نہیں جانا, اور ان کو ہاسپٹلس کو اور ایسے لوگوں کو جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ان کو نشانہ نہیں بنانا. یہ آپ کی ریسٹرکشنز وہ ہیں جو رسول پاک نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تمام اصحابہ کرام کو بتائیں. اچھا, ہمارا ٹاپک یہ ہو گیا آج. اب میرے پاس چارج بالکل ختم ہو گیا ہے, تو ہماری کلاس بھی تقریباً اینڈ ہو گئی ہے. تو اٹینڈنس لے لیا آپ نے وسیم؟ یس میم. اچھا, اب اگر آپ نے اٹینڈنس لے لی ہے تو